چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام عقل کی شب جو محض عبادت نہ ہے ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام کے ایمان سے ایمان نے پایا کرو ایسے ایمان داروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام قوت بے کسادت تغیر جہاں بے بسوں کے سہاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام چشم آیا ہے زمین کربلا پر فاطمہ کا لال آیا ہے ستمگر کو پیوں نے دعوت دے دے کے بلوایا ستمگر کو پیوں نے دعوت دے دے کے بلوایا حسینی قافلہ مکے سے سوئے شام آیا ہے فرشتوں پھول برساؤ علی کا سوئے کربلا کو لے کر سوئے کربلا کو لے کر رضائے خدا سر پٹانے چلے ہیں وہ شہیدوں کے سرور غریبوں کے مولا علی کے ذکر فاطمہ کے دلارے وہ شہیدوں کے سرور غریبوں کے مولا علی کے ذکر فاطمہ کے دلارے دین محمد پر آئی مصیبت چلے تیغ لے کر
خدا کے سہارے نبی کے نواسے حسین بن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا بہتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں ادھر تھا مخالف کلش کر ادھر تھے اکیلے محمد کے پیارے ادھر تھا مخالف کلش کر ادھر تھے اکیلے محمد کے پیارے شاہ کربلا میں مصیبت اٹھائی شاہ کربلا میں مصیبت اٹھائی لبوں پہ نہ ان کے شکایت نہ آئی نبی کے نواسے حسین بن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا بہتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں وہ دل پہ دیکھو سعادت کی دھن میں چلے دیکھ لے کر تیرے خدا کی وہ دل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے دیکھ لے کر تیرے خدا کی اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ لائنوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین بن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا بہتر کو لے کر رضائے خدا الفاتحہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے تمام صاحبان بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ بادشاہوں کی فتوحات نہیں ہے اسلام، کربلا دیکھو تو سمجھو کہ محمد کا پیام والی شام کی بیعت سے انکار امام، اپنے مفہوم میں ہے فطرت آزاد کا نام۔ کربلا آہ نہیں ہے کسی فریادی کی، ہر بشر کے لیے بنیاد ہے آزادی کی، ہر بشر کے لیے بنیاد ہے آزادی کی۔ کربلا فطرت بیضاء تنسیخ بھی ہے، دین اسلام کی منہ بولتی تاریخ بھی ہے۔ ایسی تاریخ کہ ہے قوت تحریک حیات، ایسی تاریخ کہ تہذیب کو ملتا ہے ثبات، ایسی تاریخ کہ مہر وفا کی سوغات، ایسی تاریخ کہ پیاس کے دامن میں پھرا، ایسی تاریخ کہ ہر دل میں سما جائے حسین، غیر مسلم بھی محبت سے کہیں ہائے حسین، ایسی تاریخ کہ ہر دل میں سما جائے حسین، غیر مسلم بھی محبت سے کہیں ہائے حسین، ایسی تاریخ کہ ڈر موت کا باقی نہ رہا، ایسی تاریخ کے پیمانہ شاہی ٹوٹا، ایسی تاریخ کے رسوا ہوئے ارباب و جفا، ایسی تاریخ کے مظلوم کا پرچم اٹھا۔ فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پیسر، حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے۔ فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پیسر، حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے۔ تم نے اسلام کی لاج رکھ لی، ہاشمی نام کی لاج رکھ لی، ہاشمی نام کی لاج رکھ لی۔ بات پر لڑ گئے، موت سے لڑ گئے، بے سہارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے۔ فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پیسر، حق کے پیارے غیر خنجر۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔
گزشتہ تقریر میں آپ صاحبان نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان سنا تھا۔ آج کی مجلس میں اس کے بعد سے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان کارزار میں جاتے رہے اور اپنے جان عزیز کی قربانی دین حق کے لیے دیتے رہے، اور ان شہیدان وفا کی لاشوں کے ٹکڑے میدان جفا میں بکھرے پڑے ہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیاں اس وحشتناک اور ہولناک نظارے کا پردوں کی اوٹ میں سے مشاہدہ کر رہی ہیں، پردے کی اوٹ میں سے دیکھ رہی ہیں کربلا کے منظر کو۔ ان میں کئی شہید ہو جانے والوں کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کے دلوں پر چلنے والی غم کی چھریوں کے زخم کتنے گہرے تھے، ان کو وہی پاک دامنیں جان سکتی ہیں۔ ان کی مصیبت کا تصور کرتے ہوئے بھی دل تڑپ جاتا ہے، بدن کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور پھر محمد عربی کے نواسے کی دل کی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت امام حسین کے دل پر، جس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے بچھڑتے جا رہے ہیں، اور جس کو ان پردہ نشینوں کا بھی غم ہے، جن کی دبی دبی چیخیں اور سسکیاں خیموں سے بار بار ابھرتی ہیں اور کربلا کی فضا کو غم آلود کر کے دم توڑ دیتی ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے خیمے سے ایک چیخ بلند ہوئی، یا امام ادھر بھی دیکھیے۔ امام اپنے ایک رفیق کو میدان کارزار میں بھیج کر خیمے کے اندر تشریف لائے۔ خیمہ کا اندرونی منظر میدان کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک منظر تھا۔ تمام بیویاں زار و قطار رو رہی ہیں اور حسرت و یاس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ زینب الگ تڑپ رہی ہیں، جناب ام لیلہ اور جناب شہربانو الگ فریاد کر رہی ہیں۔ سب کے ہونٹ، سب کے لب سوکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب شہربانو نے اپنے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ اٹھا رکھا، ایک ننھا سا بچہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور اس بچے کی حالت یہ ہے، یہ کون ہے یہ بچہ؟ یہ معصوم علی اصغر ہے۔ پیاس کی شدت سے منہ کھول رکھا ہے، ہاتھوں کی مٹھیوں کو اس طرح سے بند کر رکھا ہے، پانی طلب کر رہے ہیں۔ تھا فرد غم سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، تھا فرد غم سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، تھا فرد غم سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں، اور منہ کھلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں، اور منہ کھلا ہوا تھا فرد غم سے
جناب ام لیلا اس بچے کو اپنے دامن سے ہوا دے رہی تھی اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس بچے کے لبوں پر پھیر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے ننھے سے پھول کو اس طرح مرجھایا ہوا دیکھا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا خدا آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے خیمے میں کیوں بلایا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خیمے میں کیوں بلایا ہے؟ جناب شہر بانو نے عرض کیا یا امام، ایک طرف میرے زین العابدین کو شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ جب بخار کی بے ہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ معصوم علی اصغر ننھی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ میں اپنے غیور سرتاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے یہ التجا کرتی ہوں کہ آپ اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کا ضرور انتظام فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی، میں نے تو آج تک کسی کے آگے دست سوال دراز ہی نہیں کیا، حسین نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں، پھر میں کس طرح اس قوم اشقیاء سے ان ظالموں سے پانی مانگ سکوں گا؟ مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو سخی ابن سخی ہوں، ہم تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ان ادنا اور شقیل قلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے بہت ہی دشوار ہے، نہایت ہی دشوار ہے۔ جناب رباب ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا سرتاج میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن سخی ہیں اور اس لیے ہی آپ کے در اقدس پر سائل بن کر کھڑی ہوں، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا، میں آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، جناب علی شیر خدا کی سخا کا صدقہ مانگتی ہوں اور جناب زہرا بطول کی رضا کا صدقہ مانگتی ہوں، سرکار مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے گلے ریاض بطول اور شم شبستان رسول، مجھے مایوس نہ کرنا، میں اپنے لیے نہیں، اپنے بیمار عابد کے لیے نہیں، بناتے بطول اور پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اس بچے کے لیے گھونٹ پانی مانگتی ہوں، اس علی اصغر کے لیے۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں کو فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے ہوئے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، اس نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جناب زینب و کلثوم، جناب ام لیلا نے بھی رو کر جناب رباب کی تائید کی۔ حضرت سکینہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی پانی کے گھونٹ کے لیے بیتاب ہو رہی تھی، گلا بھی خشک، زبان بھی خشک تھی، شدت پیاس سے آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور بار بار چکر آ رہا تھا، غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور والد بزرگوار کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں، گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر گلا صاف کر کے بمشکل تمام یہ عرض کرتی ہیں ابا جان، امی سچ کہتی ہیں، پھپھی ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے آپ سے پانی کا ہرگز سوال نہیں کروں گی، آپ میرے ننھے ماں جائے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائیں۔ جس کے بھیا قاسم اور اکبر پانی پیے بغیر شہید ہو گئے ہوں، وہ پانی کیا مانگے گی؟ مجھے نہیں، آپ میرے اصغر چاند کو 1 گھونٹ پانی پلا دیں، اسے خوش دیکھ کر میری پیاس خود ہی بجھ جائے گی۔ بچی کی باتوں نے امام حسین کو لرزا کر رکھ دیا اور پھر آپ نے ٹھنڈی آہ بھر کر مظلوم کو گود میں لے کر بارگاہ عزتی میں عرض کیا، اے پروردگار، یا اللہ
مجھے ناموں سے محمد نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور پھر آپ خیمے سے باہر آ گئے، اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور علی اصغر ایسے نظر آ رہے تھے امام حسین کے ہاتھوں پر جیسے رحل پر رکھا ہوا قرآن نظر آتا تھا، اس طرح سے نظر آ رہے تھے۔ اصغر تھا ایسے سب دے پیمبر کی گود میں، اصغر تھا ایسے سب دے پیمبر کی گود میں، اصغر تھا سب تے پیمبر کی گود میں، قرآن ہو جیسے ہاتھ میں، قرآن لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے ہاتھ میں، کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے اس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم علی اصغر سے یوں باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سنیے۔ فرماتے ہیں اے غنچہ دہن، اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے۔ فرماتے ہیں اے غنچہ دہن، اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے، کھلتی نہیں میری زباں فرط حیا سے، میں نے تو جو مانگا ہے خدا سے۔ ادنا سے سخی مانگے، ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اے غنچہ دہن، اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے، کھلتی نہیں میری زبان فرط حیا سے، میں نے تو جو مانگا ہے خدا سے، ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں۔ پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے، ہر شخص یزیدی فوج کا ہر سپاہی امام حسین کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، آگ برساتی ہوئی ہوا جسموں کو جھلستی جا رہی ہے، ننھا سا پھول اور بھی مرجھا تھا۔ آپ نے اپنے علی اصغر پر اپنے دامن کا سایہ کیا ہوا ہے، آپ اپنے معصوم علی اصغر پر دامن کا سایہ کیے ہوئے تشریف لے جا رہے،
شاہ روکتے ہیں دھوپ دامان ہوا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے۔ امام حسین کے ہاتھوں میں مظلوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، رضوان جنت، وہ دیکھو در شہ والا کے تیسر کو، وہ دیکھو ادھر شہ والا کے تیسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا قمر کو۔ اوریں اور فرشتے دم بہت ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی، جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں، ان سے پانی مانگنے جا رہا ہے۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا، کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کی خاکے کو مکمل فرمانا تھا، خدا تعالیٰ کی امانت کو دربار خدا بندی میں واپس کرنا تھا۔ پروردگار عالم نے امانتیں واپس مانگی تھیں، امام حسین بدست بست خلوص نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ اصغر کے لیے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ حضرت زینب کا سوال، جناب رباب کا سوال، جناب ام لیلہ کا سوال، جناب سکینہ کا سوال، سخی ابن سخی تھا، سخیہ کا بیٹا تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے ضرور پانی حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خدا بند ذوالجلال کا سائل تھے۔ آپ دشمنوں کی فوج سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں، علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں، اے یزیدیو، اے کوفیو، اے شامیو، دیکھو یہ میری گود میں کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں پہ کس کو اٹھا رکھا ہے؟ یہ میرا معصوم علی اصغر ہے، دیکھو۔ اور ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو۔ ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو تو دیکھو، غش آنے اور سانس الٹ جانے کو تو دیکھو۔ ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے۔ اس لیے اے لوگوں، میرے معصوم علی اصغر کے لیے پانی دو۔ ظالموں کی طرف سے صدا آئی، حسین اپنے مظلوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو۔ پھر ایک اور غیب سے آواز آئی، اے حسین، اپنے پیارے علی اصغر کو اس کی پیشانی کو بوسہ دے لو اور اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن شریف نہیں ہیں حسین، یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی بند نہ کرتے۔
اب بھی یہ آب شیریں کے بدلے تیرے مظلوم اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے چاند سے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینوں میں بغض اور کینے کی غلاظت ہے اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینہ، اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ پلتے تھے تابوت بنے گا، اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ پلتے تھے تابوت بنے گا۔ آواز آئی خوف یزیدیوں کے لشکر سے شمر ملعون کی آواز آئی، سن کر یہ سخن کہنے لگا شمر بداختر، اچھا یہ بہانہ ہے کہ ہو پیاس سے مستر، ہم سمجھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ شمر مردود کہنے لگا اب ہم نے تمہیں پانی پینے نہیں دیا تو بچوں کے وسیلے سے پانی مانگنے آ رہے ہو؟ بچوں کے وسیلے سے مانگو گے اور خود پی لو گے؟ امام مالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبخت، تمہیں یہی اگر شک ہے کہ میں بچوں کے وسیلے سے پانی لے جاؤں اور میں خود پی لوں تو ایسا کرو میرے ہاتھ میں پانی مت دو، تم اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو۔ شمر نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کو ایسے ہی اٹھا کر لاتے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے، اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر چلانے کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود ہرملا نے زہر میں بجھایا ہوا تیر چلے پہ چڑھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خار بچے کی گردن کے پار ہو کر امام حسین کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لعین و توڑا حسین کا، بچہ کی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام حسین نے ایک ہاتھ سے مظلوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکال دیا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی، آپ نے اس خون کو چہرے پر ہی مل لیا اور اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری گرجے تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے۔ زمین کانپنے لگی، آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی۔ آب کوثر نے ننھے سے پیاسے کی آمد دیکھی تو پاری کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہ نکلا۔ امام حسین نے مظلوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری یہ معصوم قربانی قبول فرما، یا اللہ یہ مظلوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔
الہی یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ الہی یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ چل کر نہیں آ سکتا تھا یہ میدان، میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے آیا اس کو اور تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یا اللہ حسین کی طرف سے یہ ننھی سی نظر قبول فرما لے۔ شالاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی سیدھا رے، صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، کچھ اور پائے نظر نہ تھا پاس ہمارے، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا دیا، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا دیا۔ آؤ کسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس ہونے لگے تو دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ ہی چکی ہوگی۔ کہتے چودو خیر ہے کیوں حال تمہارا، سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا۔ اب آپ کیا جواب دیتے؟ کیا جواب دیتے آپ ان ظالموں کو؟ آپ تو اپنے امتحان کا پرچہ پوری کامیابی کے ساتھ حل کر چکے تھے۔ ان ملعونوں کے تانوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ مگر جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید و ابن زیاد کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی، اور ان کی انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام حسین ننھے اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے گردن جھکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو فضا کنیز کو علی اصغر کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا، وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر خیمے میں لے جاؤں، مگر لاش اس کی دکھا کے شہ مظلوم پکارے، فضا تو بس اب جا علی اصغر تو سیدھا رے، کہہ دینا یہ بانوں سے کہ پیاسے گئے مارے، ہم ساتھ ہیں اب ان کے یہ ہیں ساتھ ہمارے، تا حشر نہ چونکیں گے نہ اب روئیں گے اصغر، آرام سے پہلو میں میرے سوئیں گے اصغر، آرام سے پہلو میں میرے سوئیں گے اصغر۔ فضا نے یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی اور امام حسین خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔ ناموس محمد تو اس انتظار میں ہوں گی کہ اصغر پانی پی کر آ رہا ہوگا۔ لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بڑا ہوا تھا، لہو بڑا ہوا دامن سے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں منہ خیمے گھٹائے ہوئے۔ تو اسی عالم میں خیموں کے اندر سے
درد و علم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، فضا تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی۔ امام حسین کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئی، اور پھر مظلوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو حضرت سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور فریاد پر فریاد کیے جا رہی ہے۔ سید ذاتیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو اور بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام عالی مقام نے سینے پر ضبط تحمل کا سل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے فوج ستم گار بتا تجھ کو ہوا کیا، معصوم کا ننھا سا گلا مانگ رہی ہے، معصوم کا ننھا سا گلا مانگ رہی ہے، معصوم کا ننھا سا گلا مانگ رہی ہے۔ امام حسین نے پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاش علی اصغر کو گود میں اٹھا کر باہر آئے۔ امام حسین علی اصغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے، وہ اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے، جگر تڑپنے لگا، ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ آپ تصور ہی میں علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں، میرے چاند اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی۔ یہ کہتے ہی پھر گردن تسلیم بجائی، پھر خاک میں وہ چاند کی تصویر چھپائی۔ فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ امام حسین نے جب کربلا کے اس ننھے شہید کو سپرد خاک کیا، اس وقت سورج کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈا کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے بیٹا اے علی اصغر، لوگ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر پر مٹی برسانے کے بعد پانی چھڑکتے ہیں بیٹا، مگر اس وقت میرے پاس پانی نہیں ہے، میں تیری قبر پر کہاں سے پانی لا کر چھڑکوں، میں اپنے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ اپنے معصوم علی اصغر سے باتیں فرما رہے تھے، آنسوؤں کا چھڑکاؤ فرما رہے تھے۔ لوگ قبر پر پانی چھڑکا کرتے ہیں، نواسہ حسین اپنے بچی کی تربت پر، علی اصغر کی تربت پر آنسو چھڑک رہا ہے۔ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام عالی مقام خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس لیے بات کو کوئی روکنے والا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران اور جلے ہوئے خیمے ہیں، اہل بیت کے دو بڑے خیمے میں
خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں. دائیں بائیں اور سامنے جہاں تک بھی نظر جاتی ہے یزیدی فوجوں کے پرے نظر آتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ کھڑے فوجی سپاہیوں کے. سورج کی گرمی میں اور بڑھاوا ہو گیا. آپ نے خیال فرمایا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوند سے میں حاضر ہو جاؤں، میں بھی اپنی جان بارگاہ الہی میں پیش کروں. ابھی آپ نے یہ خیال فرما کر خیموں کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ سامنے ریت کا ایک بگولا سا اڑتا ہوا نظر آیا، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ہوا کا ایک بگولا اڑتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر سے ایک ناقہ سوار نظر آیا، اونٹنی پر بیٹھا ہوا مسافر نظر آیا. آپ کو بھی شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا. اونٹنی پر بیٹھ کر آنے والا مسافر آپ کے سامنے پہنچ چکا تھا. اونٹ بھی پسینہ پسینہ تھا اور ناقہ سوار بھی پسینہ میں شرابور تھا. اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا. وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا. ٹکٹکی باندھ کر امام حسین کی طرف دیکھتا جاتا تھا. دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے. امام حسین نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو. اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ. مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے. آپ خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام میری بات تو سن لیجیے. آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں. آپ جب مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا. حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ ہی روضہ بطول کے باہر بلند آواز سے رو رہی تھی. لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا، اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں ہی اس کے کسی کام آ سکوں. اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، تو اس معصومہ بچی نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا، چچا جان میں سغرا بنت حسین ہوں. میرے ابا جان مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے. یہ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا تھا. کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی دن ہو چکے ہیں، ان کا خیریت نامہ نہیں آیا. میں بیمار تھی اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ معظمہ میں چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے ہیں. مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا. چچا جان میرا دل ڈوب جاتا ہے. میرے ابا جان نے فرمایا تھا ہم تمہیں جلدی ہی اپنے پاس بلوا لیں گے. میرے بھائی جان علی اکبر نے میرے ساتھ بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میری پیاری بہن میں تمہیں خود آ کر لے جاؤں گا، مگر نہ ابا جان نے کسی کو لینے بھیجا ہے اور نہ ہی بھائی جان علی اکبر ابھی تک آئے ہیں. چچا میں بے حد اداس ہو گئی ہوں. مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے. میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جھلاتی رہتی ہوں. چچا جان اگر آپ نے کوفے کی طرف جانا ہو، آپ کا اگر کوفے کی طرف جانا ہو تو یہ میرا خط میرے ابا جان کے نام لے جائیں. بس میرا صرف یہ کام ہے. اس کام کے بدلے میں آپ کو کئی چیزیں پیش کروں گی. اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک